اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کا. اب جو 2 رکوع ہیں تھوڑی وضاحت اس میں ہوگی انشاءاللہ. رکوع نمبر 3 اور 4 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک یہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. پس منظر اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے مدینہ میں، مکہ سے ہجرت ہوگی مدینہ شریف کی طرف، ایک معاشرہ مسلمانوں کا قائم کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاشرتی ہدایات، سوشل ویلیوز کیا ہیں جو اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے، سوشل ایولز کیا ہیں جنہیں اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، ان معاشرتی ہدایات کا بڑا جامع بیان اس مقام پر. مزید برآں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں امام ہیں صحابہ کرام میں، وہ فرماتے ہیں کہ جو تورات کے 10 بڑے احکامات ہیں، 10 commandments of the Torah, the Old Testament، 10 commandments جو تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات ہیں، یہ ان کا قرآنک ورژن بیان ہو رہا ہے. کیونکہ دین کی بنیادی تعلیم تو ہمیشہ سے ایک ہی رہی، تو معاشرتی سطح پر جو تعلیمات تورات میں عطا کی گئیں وہی بیان اب قرآن میں اس مقام پر آ رہا ہے. یہ معاشرتی ہدایات قرآن میں کئی مقامات پر ہیں. مثلا البقرہ کی آیت نمبر 83 النساء کی آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 151 152. اور اب یہ مقام تو یہ مختلف مواقع پر پہلے بھی تعلیم آئی ہے، وہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آئندہ جب یہاں پہنچیں گے تو کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اس مقام کے آغاز سے پہلے شرک کی نفی تھی، اور یہ مقام ابھی شروع ہو رہا ہے تو اللہ کی ہی عبادت کا حکم. اور جب یہ بیان مکمل ہوگا، یعنی 2 رکوع مکمل ہوں گے آیت نمبر 40 پر، پھر شرک کی نفی کا ذکر آئے گا اور توحید پر کاربند رہنے کا حکم آئے گا. یعنی توحید صرف ایک ڈوگما، ایک فقط مان لیے جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ توحید ایک زندہ قوت ہے جو افراد سے لے کر معاشروں تک پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ کو ماننے والا فرد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہو اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اللہ کو ماننے والوں کا معاشرہ ہو تو اس معاشرے کا بھی اصل اصول توحید ہونا چاہیے کہ توحید کے ماننے والے ان کی معاشرت میں بھی توحید کے تقاضوں کا ریفلیکشن یعنی عکس نظر آنا چاہیے. اس تمہید کے بعد اب آئیے مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا، حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ اصل اصول ہے، سارے پیغمبروں کی بنیادی تعلیم یہی. اس کے بعد اب معاشرتی ہدایات کا بیان آ رہا ہے. فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا عمدہ رویہ اختیار کرنا. کم سے کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. کم از کم 5 مرتبہ، اور انداز بھی مختلف. کبھی فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی. کبھی فرمایا وَقَضَىٰ، تمہارے رب نے طے کر دیا. مختلف اسلوب اختیار کر کے مختلف انداز سے ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک نقطہ یہ ہے، یہ جو 5 مرتبہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان ہو رہا ہے، اس میں کچھ مطابقت بھی ہے. کیا؟ ریزمبلنس بھی ہے. کیا؟ خالق کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب میں ہماری ولادت کا ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ. رازق کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب کے تحت رزق ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے. محافظ کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب کے تحت سردی گرمی موسم کی شدت بچپنے کی مشکلات وغیرہ ان سب سے بچانے والے کون ہیں؟ ماں باپ. اللہ دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، ہم سے اس کو کوئی توقع نہیں. ماں باپ کا معاملہ بھی یہی ہے. عام حالات میں وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں، اور اگر معاشرے زندہ ہوں تو ماں باپ اس اولاد پر کہ جو معذور ہے، اللہ اکبر، زیادہ کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، ریٹرن کوئی نہیں ملنا ظاہر کے اسباب کے تحت. اللہ بھی دیے چلا جاتا ہے، ماں باپ بھی کھپائے چلے جاتے ہیں. آخری بات تلخ ہے، آخری بات تلخ ہے.
بندے اللہ کی نعمتیں خوب استعمال کرتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اولاد کا بھی رویہ ماں باپ کو فور گرانٹیڈ لے لیتی ہے اور شکر گزار نہیں بنتی۔ اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا جو ذکر آیا اس میں ایک مطابقت ریزمبلنس ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ ٹیکنیکلی دو باتیں اور سمجھ لیں۔ اللہ کے بعد محبت اور اطاعت میں رسول اللہ ہیں اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ساتھ ہی کہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو بالکل بریکٹ ہے نا، تو اللہ اور ساتھ رسول اللہ علیہ السلام، یہ اطاعت ٹاپ پر رہے گی، باقی نیچے۔ محبت بھی اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو اور رسول اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ بعد میں۔ ہاں ایک ٹیکنیکل بات وہ خواتین کے لیے ہے، جس خاتون کا نکاح ہو گیا اس کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے اوپر کون ہے؟ شوہر۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کی جنت کو شوہر کی تابعداری اور خدمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ٹیکنیکلی یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ خاتون کا نکاح ہو بھی گیا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو ماں باپ سے تعلق ختم نہیں ہوگا، وہ تو کوشش کرنی چاہیے جو بھی اللہ توفیق دے، لیکن ٹیکنیکلی بات یہ کہ اللہ اور رسول کے بعد ایک خاتون پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے۔ یہ دو ٹیکنیکل بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب خاص طور پر ماں باپ کا بڑھاپے کا معاملہ، کیوں بڑھاپا آتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آئے گی مزاج میں، کوئی بیماری کا معاملہ ہوگا، عوارض کا معاملہ ہوگا، بھول جانے کا معاملہ ہوگا، مزاج میں کوئی سختی کا معاملہ بھی ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ایشو، اور دوسری طرف اولاد وہ جوانی کے جوبن پر ہے، اور جوان خون میں جوش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، ذرا زیادہ کو سختی بھی آ جاتی ہے، بات کے بعد ریئیکشن دینا، منہ بنانا، یہ بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت، خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت۔ باقی عمومی ہدایات بہت سی احادیث میں ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خاص بڑھاپا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب گنتے جائیے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ عربی کا اف اردو میں ترجمہ ہوگا ہوں۔ اردو کا اف نکلتا ہے جب آپ کا میرا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، وہ اردو کا اف ہوتا ہے۔ عربی کا اف اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ہوں۔ یہ ہوں بھی نہ کہنا اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، بد زبانی، بد کلامی، چیخنا چلانا، سینہ تاننا، غصے کا نہ۔ 3، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، ان کے منصب مقام کو سامنے رکھنا۔ 4، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ رحمت کی کیفیت میں ان کے سامنے جھکائے رکھنا، یعنی شدید محبت، رحمت، شفقت کا اظہار ہو۔ ایک عاجز غلام ہوتا ہے نا، جیسے جھکا کر، جھک کر اور رحمت کرتے ہوئے ان سے رویہ کرنا۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی کھوپڑی میں خناس نہ آ جائے کہ لو جی میں نے ماں باپ کا بڑا حق ادا کیا، نہ، وہ ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ اور سنیں، ربیانی کا لفظ آیا ہے، میری ربوبیت کی تھی۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ پالنہار کون ہے؟ اللہ۔ پرورش کرنے والا کون؟ اللہ۔ ظاہر میں کس نے کیا؟ ربیانی، ماں باپ۔ ہاں، اے میرے رب میرے پر ان پر رحم فرما، میرے دونوں ماں باپ پر، اس طرح کہ جیسا میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ یہ دعا بڑی پیاری۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی مانگے بھائی، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے اور محتاج ہیں، تب بھی یہ دعا کی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نارمز ہیں، ہمارے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہیں، مگر معاف کیجئے گا سپٹمبر 2007، 12 سال
یا 11.5 سال کم و بیش کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے ہم گئے, اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہمارے پاس تھا, اور یہی بات آئی تو ذرا موٹیویٹ کیا اسٹوڈنٹس کو, تو 4 نے کہا سر خدا کی قسم برسوں کے بعد یاد دہانی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. آپ کو میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. 2007 سپٹمبر کراچی, اچھی بھلی ایلیٹ کلاس کی ایک یونیورسٹی, اور وہاں اور ایکسیپٹ کیا انہوں نے, سر ہم تو بڑے ناہنجار ہیں, ہم تو